ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سورہ کا آج انتخاب کیا گیا وہ سورہ قمر ہے، جس میں پروردگار عالم آئے دیکھتے ہیں کہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں 14ویں شب کو ابو جہل ایک یہودی اور کچھ مشرکین کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ ہمیں کوئی صریحی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس پر اس نے اپنے ساتھ جو آنے والے مشرکین تھے ان سے مشورہ کر کے آپ سے کہا کہ اگر آپ اس چاند کے 2 حصے کر دیں تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور اس چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ چاند 2 حصوں میں برابر تقسیم ہو گیا اور اتنا بیچ میں سے فاصلہ ہو گیا کہ کوہ ہرا بیچ میں سے نظر آنے لگی، اور کافی دیر تک یہ منظر ایسے ہی جاری رہا۔ ابو جہل نے اس کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا، اور جب رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھ لیا، اب تمہیں یقین آ گیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے تو میری نظر بندی کر دی تھی، میں نہیں دیکھ سکا، اگر دوسرا کوئی گواہی دے تو میں مانوں۔ جب آپ نے دوسروں سے پوچھا تو اور انہوں نے بھی اس چیز کی تائید کی اور اقرار کیا، تب بھی وہ ابو جہل جو ہے کہنے لگا کہ آپ نے ان کی بھی نظر بندی کر دی تھی، ایسا نہیں ہے، اور کہنے لگا یہ تو کوئی بڑا ہی صریحاً جادو ہے، اور اس نے آپ کے اس معجزے سے انکار کیا، جس پر یہ آیہ نازل ہوئی۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اگر یہ کفار کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑا زبردست جادو ہے، اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس تو وہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ جن میں کافی تنبیہ تھی اور انتہا درجے کی دانائی، مگر ان کو تو ڈرانا کچھ فائدہ ہی نہیں دیتا، تو اے رسول تم بھی ان سے کنارہ کش رہو۔ جس دن ایک بلانے والا اسرافیل ایک اجنبی اور ناگوار چیز کی طرف بلائے گا تو قیامت میں آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور بلانے والے کی طرف گردنیں بڑھائے دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کفار کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، اور ان سے پہلے نوح کو قوم نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارا خاص بندے نوح کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکیاں بھی دی گئیں، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ہی ہے جو ان سے بدلہ لینے والا ہے۔ تو ہم نے موسلادھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا دونوں پانی مل کر ایک ہو گئے، اور ہم نے ان کو ایک کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی سوار کیا، اور ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ اس شخص نوح کا بدلہ لینے کے لیے جس کو لوگ نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا، تو کوئی جو عبرت حاصل کرے۔ تو ان کو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں انسان کو جو پچھلی قومیں گزر گئی ہیں جو کہ گناہ پر اپنے قائم رہیں اور انہوں نے اللہ کا راستہ بتایا ہوا، جو نیک لوگوں کا بندوں کا بتایا ہوا راستہ اس کو اختیار نہ کیا، تو پروردگار عالم نے ان پر سخت عذاب نازل کیا، اور اس کو قرآن مجید میں پھر لکھ کر بتایا کہ لوگ تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں، اور پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اب پروردگار اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ آج کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا؟ ہم نے ان پر بہت سخت منحوس دن میں بڑے زناٹے کی آندھی چلائی جو لوگوں کو اپنی جگہ سے اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا؟ اور ہم نے ان کو قرآن کی نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ قوم سمود نے ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا تو کہنے لگے کہ بھلا ایک آدمی کے جو ہم ہی میں سے ہے اس کی پیروی کریں، ایسا کریں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے بس اسی پر وحی نازل ہوئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا تعالی کرنے والا ہے۔ ان کو عنقریب کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے۔ اے صالح،
ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور تھوڑا صبر کرو، اور ان کو خبر دو کہ ان میں سے پانی کی باری باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق قدار کو بلایا۔ قدار وہ تھا کہ جس نے اونٹنی کے کونچے کاٹے تھے، جس پر وہ اونٹنی شہید ہو گئی تھی۔ قدار کو بلایا اور پھر اس سے کہا پکڑے کہ اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالے، تو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر ایک سخت چنگھاڑ کا عذاب بھیج دیا، تو وہ باڑے والے کے سوکھے ہوئے چور بھوسے کی طرح ہو گئے۔ جب اونٹنی کا واقعہ پیش آیا تو اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ ایک بہت زور کی چیخ ایسی آئی، ایک ایسی چنگھاڑ تھی کہ جس نے ان سب کو فنا کر دیا، اور وہ باریک باریک بھوسے کی مانند ہو گئے لوگ۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر کر بھری ہوئی ہوا چلائی، مگر لوط کے لڑکے بالے کہ ہم نے ان کو اپنے فضل و کرم سے پچھلے ہی کو بچا لیا۔ ہم شکر کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بہت سارے قوموں پر عذاب نازل کیا، لیکن جو اس میں سے مومنین تھے، جو اللہ کے ماننے والے تھے، نیک لوگ تھے، پروردگار عالم نے ان کو ہر طرح سے اس عذاب کے شکنجے سے بچایا اور ان کو محفوظ رکھا۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمان فرشتے کے بارے میں ناجائز مطلب کی خواہش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ تو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ان پر عذاب آ گیا جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا تھا، تو میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے لوح قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر آئے، تو ان لوگوں نے ہماری کل نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح سخت پکڑا کہ جس طرح ایک زبردست صاحب قدرت پکڑا کرتا ہے۔ اے اہل مکہ، کیا ان لوگوں سے بھی تمہارا کفار بڑھ کر ہیں کہ جو ہمارے واسطے پہلی کتابوں میں معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت قوی ہیں، قوی جماعت ہیں، ان قریب ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے۔ پروردگار عالم نے مومنین کے لیے جو ہے وہ بہترین تحفہ جنت رکھا ہے، اور مشرکین اور جو اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے، اور پروردگار عالم نے اکثریت کو جہنم میں جھونکا ہے۔ اب پروردگار عالم کہتے ہیں قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے، بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، اور اس روز یہ لوگ اپنے اپنے منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے سے پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے اور ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور نہروں میں اپنے پسندیدہ مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر روز کے حساب سے جو بھی ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، جو بھی ہم قرآن مجید سے لے کر آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، وہ آپ کو مل سکے۔ سننے کا بہت شکریہ۔